بات چل رہی ہے قیام اللیل کی، بالخصوص رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، اس میں اس کا جو تقدس ہے، اس میں جو ایک روحانیت آتی ہے، اس میں آدمی ایک سبقت کرتا ہے، اس میں ایک ماحول بن جاتا ہے، مطلب خواتین، مرد حضرات، بزرگ افراد، بزرگ خواتین، حتیٰ کہ بچے، معاشرے کے سبھی افراد جو اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے سبحان اللہ۔ ایسے میں یہ معاملہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ رات کا ابتدائی حصہ ہمارے لیے آسانی کا ہے اور دھیرے دھیرے ہم مست ہوتے جا رہے ہیں اور جو بدن بوجھل ہوتے جا رہا ہے اور ہم رب کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے، ایک حدیث متفق علیہ، اور حدیث جو ہے مطلب صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، میں آپ کو کتاب اللباس سے بتا رہا ہوں، کتاب الصلاۃ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الصیام میں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں تھیں، اس تناظر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک جو معروف قصہ ہے وہ آپ نے بتایا، کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حصیرا باللیل فیصلی علیہ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی مطلب آخری عشرے کی جو راتیں تھیں اس میں آپ کے پاس ایک حصیر تھی، اسے آپ ایک یعنی کمرے کی طرح بنا لیتے آپ، یحتجر حصیرا باللیل، رات کا جب معاملہ آتا تو اسی حصیر کو آپ ایک کمرے کی طرح بنا لیتے، ایک آر کے طور پر بنا لیتے، اور فیصلی علیہ، اور وہ جو ہے مطلب اسی خیمے میں آپ رہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب دن کا معاملہ آتا تو کہا کہ جو ہے وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، اسی چٹائی کو مطلب دن میں بچھا لیتے اور اس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا اس معاملے کو، فَجَعَلَ النَّاسَ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اکٹھا ہوئے، جمع ہو گئے، نبی کو دیکھتے ہوئے، نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بڑھتی گئی تعداد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فَأَقْبَلَ فَقَالَ، ایسے ہیں اللہ کے رسول لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اور کئی باتیں کہیں، ایک بات میں بتا رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ اے لوگوں جتنی تمہارے اندر طاقت ہے فرد کے اعتبار سے اپنے حساب سے جو ہے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ، جب تک انسان اکتا نہیں جاتا ہے، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، ملل محسوس نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ جو صفات سلبیہ کے طور پر جو بات پیش کی گئی ہے کما یلیق لشأنہ، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو اس وقت تک عمل کرنا چاہیے جب تک کہ وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ جب وہ تھکان محسوس کرے، اور ایسی تھکان محسوس کرے جس میں وہ مطلب عبادت میں وہ شوق ذوق نہیں دیکھ رہا ہے، وہ چاشنی نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ مطلب معاملے کو بدل دے، کسی اور نوعیت کی عبادت کرے، قرآن پڑھ رہا تھا ذکر و اذکار میں لگ جائے، نماز پڑھ رہا تھا مطلب قرآن کی تلاوت کر لے، یا مطلب کچھ دینی نقطہ نظر سے کسی طرح کا کوئی گفتگو کر لے، کوئی اچھا سا درس سن لے، یا جو مطلب کچھ دیر آرام کر لے، ذکر و اذکار میں رہے، یا بہتر ہے کہ مکمل طور پر آرام کر لے پھر جو اٹھ کر کے پڑھے۔ نہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فإن احب الاعمال الى اللہ ما دام وان قل، یعنی جس میں مداومت ہوتی ہے، جن امور خیر میں، اعمال صالحہ میں ایک آدمی مواظبت اختیار کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تسلسل سے مطلب عمل کرتے جاتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن عمل کیا موسمی طور پر آج کیا کل کے دن نہیں کیا، یہ نہیں، مسلسل جس پر وہ عمل کرتا ہے، کہا کہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بھلے ہی مقدار میں کم عمل ہو۔ یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، لیکن اسی پس منظر میں کہا نا اللہ کے رسول نے اس بات کو علیہ السلام، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے